ہزاروں سالہ تہذیبی روایات کی امین سندھی دھرتی کے یوم ثقافت پر بلاول بھٹو وزیر اعلیٰ سندھ سمیت صوبائی وزراء اور اہم شخصیات کے پیغامات۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ سندھی ثقافت پاکستان کی متنوع اور رنگین ثقافتی وراثت کا ایک لازمی حصہ ہے۔ سندھی ثقافت کا دن ہر سو خوشیوں کی بہار۔ پی پی چیئرمین بلاول بھٹو نے اپنے پیغام میں مبارکباد دی۔ کہا کہ یہ دن وادی مہران کی بھرپور ثقافتی ورثہ، شاندار روایت اور لازوال اقدار کا مظہر ہے۔ سندھ صوفی بزرگوں کی سرزمین ہے جو صدیوں سے امن، بقائے، باہمی اور محبت کا روشنی کا مینار رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ کی پہچان امن، محبت اور بھائی چارہ ہے۔ مہمان نوازی سندھ کی اٹوٹ روایت ہے۔ اسپیکر سندھ اسمبلی صوبائی وزراء شرجیل میمن، ناصر حسین شاہ، سردار محمد بخش مہر اور جام خان شورو نے اپنے الگ الگ پیغامات میں مبارکباد دی اور کہا کہ سندھی اجرک، ٹوپی، ادب، موسیقی اور لوک فنون ہماری گہری تہذیب اور پرامن بقائے باہمی کی علامت ہیں۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے اپنے پیغام میں کہا کہ انڈس تہذیب پاکستان کی تاریخ اور تمدن کا ایک اہم حصہ ہے۔ پیپلز پارٹی رہنما شازیہ مری نے کہا کہ انڈس سویلائزیشن ارض پاکستان کا سر کا تاج ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سندھی ثقافت کے رنگ کراچی والوں کے سنگ۔ سینٹرل پولیس آفس میں پروقار تقریب آئی جی سندھ غلام نبی میمن بولے، امن قائم کرنے میں پولیس کا کردار اہم ہے۔ سندھ دھرتی نے مہمان نوازی کا شعور اجاگر کیا۔ تقریب میں ایس ایس پیز اور ڈی آئی جیز کی بھی شرکت۔ ایڈیشنل آئی جی جاوید عالم اوڈھو نے اجرک اور ٹوپی کو تاریخی ثقافت قرار دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں مبشر حسین کی اس رپورٹ میں۔ روشنیوں کے شہر میں سندھی ثقافت کا جشن، ہر سو خوشیاں، ہر سو مسکراہٹیں۔ سندھ پولیس نے بھی اس دن کو منانے کے لیے سینٹرل پولیس آفس کراچی میں رنگا رنگ محفل سجائی۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کا کہنا تھا کہ سندھی کلچر ڈے کا اصل پیغام امن، برداشت اور مہمان نوازی کو فروغ دینا ہے۔ آج کا دن ہم نے سیلیبریٹ کیا سندھ کلچر ڈے، اور سندھ کا آپ کو پتہ ہے کہ کلچر ریچ ہے امن امان کے ریفرنس سے، ٹالرنس کے ریفرنس سے، اور یہاں پہ لوگ مہمان نوازی کے ریفرنس سے۔ تو ہم ایز این پولیس ڈپارٹمنٹ اس کو سیلیبریٹ اس لیے کرتے ہیں کہ کیونکہ امن امان ایک ایسا صوبہ ہے جو پولیس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو بولے، سندھی کلچر ڈے منا بھی رہے ہیں اور ڈیوٹی بھی سر انجام دی جا رہی ہے۔ یہاں کے کلچر کے نہ صرف ایلیمنٹس، چاہے وہ ٹوپی ہو، اجرک ہو، بہت ہی قدیمی ہے۔ موہنجودڑو میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ وہ جو پریسٹ کنگ ہے اس کو بھی ایک جو فیبرک بنی ہوئی ہے اس پہ وہی پیٹرنز ہیں جو آج کل ہم اجرک میں پہنتے ہیں۔ تقریب میں شریک افسران کا کہنا تھا کہ سندھ امن کا گہوارہ ہے۔ سندھی ٹوپی اور اجرک امن کی پہچان ہے۔ سندھی کلچر ڈے، اجرک ٹوپی ڈے ہم ہر سال بڑے جذبے اور جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم ایک تجدید عہد کرتے ہیں اور ہزاروں سال پرانی جو سندھ کی ثقافت ہے، سویلائزیشن ہے، اس کو چیریش کرتے ہیں۔ نہ صرف سندھ کے اندر، سندھ سے باہر، پاکستان سے باہر جو ہمارے سندھی بولنے والے، سندھی ثقافت سے وابستہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں۔ یہ سندھ کلچرل ڈے منایا جا رہا ہے جو کہ لاسٹ ایئر سے آئی جی آفس میں تقریب ہوتی ہے جس میں افسران آتے ہیں، تو یہ بڑی اچھی روایت، اور ہمیں سندھ پولیس کو بھی اپنا حصہ ڈال رہی ہے سندھ کے کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ بہت ہی پرانی سویلائزیشن ہے اینڈ اٹس اے ویری گڈ ٹریڈیشن کہ ہم لوگوں نے آفس میں بھی سیلیبریٹ کرنا شروع کیا ہے۔ ڈان ٹپٹ کے لیے آفس میں بہت دفعہ آتے ہیں، آج سارے جو ہیں وہ اچھے ماحول میں، خوشگوار میں امن کا پیغام دے کے اور سندھی کلچر ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر سندھی نغمے بھی پیش کیے گئے۔ کیمرہ مین نوید کے ساتھ مبشر حسین، سٹی 21۔ بڑی خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سی ویو پر آئل ریفائنری کی متاثرہ پائپ لائن کی مرمت کر دی گئی۔ لائن میں لیکیج کے باعث فرنس آئل سڑک پر پھیل گیا تھا۔ پولیس حکام کے مطابق سی ویو پر روڈ پاکستان ریفائنری کی پائپ لائن میں لیکیج صبح 6 بجے ہوئی۔ تیل سروس روڈ اور قریبی رہائشی پروجیکٹ میں بھی داخل ہو گیا، تاہم مٹی کی مدد سے تیل کے پھیلاؤ کو روکا گیا۔ آئل ریفائنری کے عملے نے پائپ لائن کی مرمت کر دی۔ ریفائنری حکام کا کہنا ہے کہ آئل بہنے کی اطلاع پر تیل کی پمپنگ رکوا دی گئی تھی۔ پاکستان ریفائنری کے ایم ڈی زاہد میر کے مطابق سی ویو پر روڈ ریفائنری لیکیج کی مرمت کے لیے ٹیم کو بروقت روانہ کیا گیا۔ معاملے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ گزشتہ روز ڈمپر کی زد میں آ کر جاں بحق پروفیسر اور ان کی اہلیہ کے ورثاء غم سے نڈال۔ متوفی پروفیسر صلاح الدین کی بہنوئی ذیشان کا مطالبہ ہے کہ حکومت ہیوی ٹریفک کے حوالے سے فوری ایکشن لے۔ مزید تفصیلات مبشر حسین کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔
साइड सुपर हाईवे हादसे में जा बहक मियां बीवी नए घर के मकीन ना बन सके। दोनों मियां बीवी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि खूनी डंपर ने कुचल डाला। दोनों मियां बीवी स्कीम 33 से अजीजाबाद अपने नए घर मुंतकली के लिए जा रहे थे। गुलजार हिजरी स्कीम 33 से स्टेट बैंक सोसाइटी से अपना सामान शिफ्ट करवा रहे थे अजीज़ाबाद के लिए। तो आगे ट्रक में सामान था और पीछे ये मेरे कज़न और उनकी मिसेस दोनों साथ साथ थे, तो पीछे से किसी नामालूम डंपर ने इनको हिट किया है। जा बहक अफराद के करीबी अजीज जिशान के मुताबिक तारिक सलाउद्दीन अब्दुल्ला कॉलेज के प्रोफेसर और मुस्बत किरदार के हामिल शख्सियत थे। मुतवफ़्फ़ी के 2 बेटे और बेटी का बाप था। तारिक भाई हमारे बहुत अच्छे मोहल्लेदार थे। ये यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज के अंदर प्रोफेसर थे फिज़िक्स के। बहुत जेंटलमैन आदमी थे, बहुत सॉफ्ट स्पोकन आदमी थे। वो इस तरह की मौत डिज़र्व नहीं करते थे। ऐसी मौत वो डिज़र्व नहीं करते थे जो उनको यहाँ के शहरियों वालों ने दी। जो शहर की हुकूमतें हमारी, उनको चाहिए ये टूटे फूटे रोड, ये जो डंपरों को आज़ादी दी हुई है, ट्रकों को आज़ादी दी हुई है, इनको कंट्रोल करें। हादसे के फौरन बाद पुलिस ने डंपर को तहवील में लेकर थाना सच्चल मुंतकिल कर दिया गया। ड्राइवर हादसे के बाद फौरन फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। मुतवफ़्फ़ी की तदफीन पीर को सकियसन कब्रिस्तान में बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। रवा माह में मजमूई तौर पर 15 से ज़ायद अफराद डंपर्स की टक्कर से जा बहक हो चुके हैं। कैमरामैन नवीद के साथ मुबशिर हुसैन, सिटी 21। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सड़कों के साथ पुल भी तबाहाली का शिकार। कुरंगी जाम सादिक पुल तबाही के दहाने पर पहुंच गया। इंतजामिया और पुलिस की अदम तवज्जोही के बायस नशा करने वाले पुल की हिफाजती दीवार का सारा सरिया ले उड़े। शहरी कहते हैं मरम्मत के साथ स्ट्रीट लाइट्स का न होना भी वबाल जान बन गया। मज़ीद तफसीलात फरहान खान की रिपोर्ट में देखिए। कराची में सड़कों के साथ पुलों की भी हालत अबतर होने लगी। जाम सादिक पुल नशे के आदी अफराद की भेंट चढ़ गया। पुल की हिफाजती दीवार में लगा सरिया नशा करने वालों ने चोरी कर लिया। डिफेंस से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को मिलाने वाले पुल की हालत अबतर। शहरी कहते हैं स्ट्रीट लाइट्स न होने के बायस मुश्किलात का सामना है। ना इधर पोलों में लाइट जल रही होती है, इधर इतना अंधेरा हो रहा था रोड पे कि जाना ही मुश्किल हो जाता है। स्लो जाना पड़ता है, लेकिन स्लो जाओ तो खतरा है इधर, क्योंकि एक डकैत कहीं पर भी घूम रहे होते हैं, कहीं पर भी पकड़ लेते हैं। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि थोड़ी सी ना इधर सहूलत मिलनी चाहिए हमें आवाम को। शहरियों ने मुतालिका इदारों से अपील की है कि जाम सादिक समेत दीगर पुलों की मुरम्मत की जाए, साथ ही सरिया चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन वाहिद खान के हमरा फरहान खान, सिटी 21। हुकूमत बेखबर, इंतजामिया बेहिस, मेयर बहर और बल्दिया टाउन गंदगी के ढेर में तब्दील। 8 बरस गुजरने के बावजूद सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सफाई का निज़ाम दुरुस्त न कर सका। जगह जगह कचरे के ढेर और इनसे उठता ताफुन इलाका मकीनों की जान और माल और कारोबार को नुकसान पहुँचा रहा है। मज़ीद तफसीलात रिजवान अहमद की रिपोर्ट में देखिए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र खान कहते हैं कराची शहर का कोई मंसूबा वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। कराची के वोट पर डाका डाला गया। टैंकर्स डंपर माफिया को हुकूमती सरपरस्ती हासिल है जो शहरियों में मौत बांट रही है। तफसीलात खुर्शीद रहमानी की इस रिपोर्ट में देखिए। जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर की इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले फॉर्म 47 की शक्ल में क़यादत कराची पर मुसल्लत है। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल हो गया। शहर के ताजिर माफिया सिस्टम से परेशान हैं। जो माशी सूरत हाल है, लेकिन आपको इदराक ही नहीं है। पीपल्स पार्टी तो खिदमत कर रही है, आपको तो इदराक ही नहीं है इन सारी चीज़ों का। और वो लोग कि जिनको इस शहर पर मुसल्लत कर दिया गया फॉर्म 47 की शक्ल में, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार वोट लेने वाले जाली तरीके से, उनको भी इस चीज का इदराक नहीं। मुनिम जफर का कहना था कि टैंकर्स डंपर्स शहरियों की अमवात का सबब बन रहे हैं। जामियात की फीस में तफरीक कराची के तलबा के साथ ज्यादती है। तालीमी इदारों पर शब खून मारना छोड़ा जाए। ये कैसा दोहरा मेयार है कि एक ही सूबा, चीफ एग्जीक्यूटिव भी एक ही, लेकिन फीसों में 4 गुना 5 गुना। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 60,000 रुपए कराची यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म अदा करे और सिंध यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म 18,500 रुपए। होना ये चाहिए कि जिस तरह सिंध यूनिवर्सिटीज की फीसें हैं, कम से कम इतनी फीसें हों जो कराची यूनिवर्सिटी के तलबा अदा कर रहे हों। हमने पहले भी ये बात कही थी कि तालीमी इदारों पर शब खून मारना छोड़ दीजिए। मुनिम जफर खान का ये भी कहना था कि MD कैट के पेपर लीक करने वालों को बेनकाब किया जाए। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी 21।
شہریوں پر مہنگائی کا ایک اور وار، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کو بلا جواز قرار دے دیا۔ مزید تفصیلات بسیم افتخار کی رپورٹ میں دیکھیے۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے بری خبر، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ۔ پیٹرول 3 روپے 72 پیسے فی لیٹر اضافے سے 252 روپے 10 پیسے ہو گیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 3 روپے 29 پیسے مہنگا 258 روپے 43 پیسے پر جا پہنچا۔ لائٹ ڈیزل آئل 48 پیسے سستا۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 62 پیسے کمی کی گئی۔ شہریوں نے پیٹرول کی نئی قیمت کو مسترد کر دیا، بولے پیٹرول کی قیمت کم سے کم ہونی چاہیے، آمدنی کا بڑا حصہ پیٹرول کے اخراجات کی نظر ہو جاتا ہے۔ نہیں، بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے، اور کیا کریں، پیٹرول ڈلوائیں یا گھر کا خرچہ چلائیں، بہت مشکلات اٹھانی پڑتی ہے۔ پیٹرول مہنگے ہونے سے آمدنی کم ہوتی ہے سر، ہماری گزارش ہے حکومت سے کہ پیٹرول کم کیا جائے۔ سر پیٹرول تقریباً 150-60 تک ہونا چاہیے۔ حکومت کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا ہے۔ کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21۔ اولڈ سٹی ایریا کے علاقے جونا دھوبی گھاٹ میں 1 سال سے گیس کے مسائل، علاقہ مکینوں کی زندگی اچیرن ہو گئی۔ ہزاروں روپے کے گیس کے بلوں کی ادائیگی کے باوجود LPG سلنڈر استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ مزید تفصیلات بسیم افتخار کی رپورٹ میں دیکھیے۔ لیاری دھوبی گھاٹ کے مکین 1 سال سے گیس مسائل جھیل رہے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ گیس پریشر میں کمی اس حد تک واقع ہو جاتی ہے کہ منٹوں میں بننے والے کھانے گھنٹوں میں تیار ہوتے ہیں۔ اکثر گیس غائب ہونے سے ناشتہ کھانا یا تو بازار سے لانا پڑتا ہے یا LPG سلنڈر استعمال کرنا پڑتا ہے، جس کے باعث مہنگائی کے اس دور میں اخراجات بڑھ گئے ہیں۔ جب موسم صحیح ہوا ہے اور یہ گیس جانا شروع ہو گیا، آج بھی ذرا سے آ رہا ہے گھر میں ہمارے، ہم چائے نہیں پکا سکتے گھر میں۔ اس حکومت پہ کوئی امید نہیں کر سکتا، یہاں غریب لوگ رہتے ہیں، کوئی امیر نہیں رہتے۔ یہاں سلنڈر بھی کتنا مہنگا پڑ جاتا ہے، صبح دیکھو چائے پکانے اٹھو تو گیس ہی نہیں ہے، رات کو کھانا گرم کرنے دیکھو تو گیس ہی نہیں ہے۔ بچے اسکول جاتے ہیں ایسے چلے جاتے ہیں۔ یہی ہے کہ ہے نا، دیکھ آتا ہی نہیں ہے گیس بالکل، اور 9 بجے رات کو ہے نا بند ہو جاتا ہے، بالکل بند ہو جاتا ہے، اور صبح کو 6 بجے کھلتا ہے، 6 بجے کھلتا ہے۔ مکینوں نے شکوہ کیا کہ ہزاروں روپے بلوں کی ادائیگی کر کے اب مایوس ہو چکے ہیں۔ گیس تو آتا نہیں ہے اور 30,000 روپے بھرے ہم نے، اب کم کرانے گئے نمائش پہ تو بولتے ہیں لکھا ہوا ہے یہ تو بھائی بھرنا پڑے گا تمہیں، تو ہوا بھی نہیں ہے اس میں، گیس بھی نہیں ہے، تو بل کیسے بھریں بتاؤ جب گیس ہی نہیں ہے۔ لوگ سلنڈر بناتے ہیں تو بھائی 2 دن چلتا ہے ہمارا، خالی سالن پکتا ہے، باہر سے روٹی آتی ہے، اور صبح کا بھی چائے بناتے ہیں سلنڈر پہ۔ گیس تو آتا ہی نہیں ہے، بہت کم آ رہا ہے، جمعے والے دن تو آتا ہی نہیں ہے۔ علاقہ مکینوں کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ اولڈ سٹی ایریا کے علاقے جونا دھوبی گھاٹ میں گیس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21۔ کلفٹن کا ویکینڈ بچت بازار شہریوں کے لیے سہولت کا سبب بن گیا۔ بازار میں اشیاء ضروریہ مناسب قیمتوں میں دستیاب ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے بازار میں تمام اشیاء کے دام مناسب ہیں۔ ہوئی مہنگائی بچت بازار ڈھال بن گئے۔ کلفٹن کا ویکینڈ بچت بازار عوام کو مہنگائی سے ریلیف فراہم کرنے کا ذریعہ۔ بازار میں استعمال شدہ اشیاء، جوتے، کپڑے، کمبل، برتن کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء سستی ترین دستیاب۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ مارکیٹ سے کم پیسوں میں یہاں چیزیں مل جاتی ہیں۔ غریب عوام کے لیے بازار اچھا ہے۔ دیکھیں یہ جو ہے ریٹوں کا جو معاملہ ہے نا، یہ 1000 روپے کا باہر ہم سیل کرواتے ہیں، اور یہاں یہ بچت بازار ہے ہمارا، اس میں جو ہے ہم 500 روپے کا چلا رہے ہیں۔ ادھر 40-30% فرق ہوتا ہے، اور ادھر برانڈیڈ چیزیں ہوتی ہیں، امپورٹ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ 0 میٹر چیزیں بھی ملتی ہیں، نئی چیزیں ملتی ہیں، تو یہاں پہ نارمل ریٹ میں دیا جاتا ہے۔ کلفٹن کا بازار شہر کے دیگر علاقوں کے مکینوں کے لیے بھی مہنگائی سے ریلیف کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ شہر قائد کا موسم تبدیل ہونے لگا۔ کراچی کے باسیوں نے چھٹی کے روز مختلف تفریح گاہوں کا رخ کر لیا۔ چھٹی کا مزہ دوبالا کرنے کے لیے شہری ساحل پر پہنچے، کوئی گھڑ سواری کرنے میں مصروف تو کوئی سمندری کی لہروں سے سکون حاصل کرتا رہا۔ اکثر شاہد کی رپورٹ دیکھ۔ شہری بولے پورے ہفتے تفریح کے لیے وقت نہیں ملتا، اس لیے چھٹی کے روز صبح ہی آ گئے۔ ہم لوگ ابھی صبح میں آئے تھے اور بس یہ کرکٹ وغیرہ کھیل کے پھر گھر چلے جائیں گے۔ تو یہ بتائیے گا سب کو لے کر آئے ہیں، یہ سب آپ کے بچے ہیں؟ آج سنڈے ہوتا ہے، چھٹی ہوتی ہے،
تو اس لیے ہم لوگ پوری فیملی کے ساتھ انجوائے کرنے کے لیے جی بالکل ہوتا ہے، لیکن مصروفیت کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا انٹرٹین کے لیے بچوں کو اور فیملی کے ساتھ مائنڈ فریش کرنے کے لیے آنا پڑتا ہے. اس سے بھی تھوڑا ریلیکسیشن ہوتی ہے کہ اپنا بریک فاسٹ وغیرہ ناشتہ وغیرہ سب لے کر آتے ہیں، ساتھ مل کے کھانے کا اچھا ٹائم اسپینڈ ہوتا ہے. شہر قائد کا موسم چاہے جیسا ہو، شہری سیر کے لیے گھروں سے ضرور نکلتے ہیں. کیمرہ مین تابش کے ساتھ اقصیٰ شاہد، سٹی 21.